الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ کل جو ریکارڈنگ میں نے کی تھی وہ بہت مختصر، یعنی 6 منٹ کی ہی کچھ تھی غالباً۔ اس میں مطلب نیا دوسرا ایک ہیڈ فون یوز کر رہا تھا تو اس کی آواز مجھے صحیح نہیں لگی، مطلب ڈسٹربنس ہو رہا تھا، تو اس لیے دوسرا آگے کی ریکارڈنگ نہیں کی، مختصر ہی ختم کرنا پڑا تھا۔ خیر اس کے آگے چلتے ہیں۔ ابھی جنگ بدر کے قیدیوں میں حضرت ابو العاص بن ربیع یہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، حضرت زینب کے شوہر ہیں، کافروں کی طرف سے آئے تھے، یہ بھی قید ہو گئے۔ یہ حالہ بنت خویلد کے لڑکے تھے اور حالہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہے، اس لیے حضرت بی بی خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لے کر اپنی لڑکی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے تو اسلام قبول کر لیا، مگر ان کے شوہر ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے اور نہ ہی حضرت زینب کو آپ نے اپنے سے جدا کیا۔ ابو العاص بن ربیع نے حضرت زینب کے پاس قاصد بھیجا، جب یہ جنگ بدر میں گرفتار ہو گئے تو قاصد بھیجا کہ فدیے کی رقم بھیج دیں۔ حضرت زینب کو ان کی والدہ حضرت بی بی خدیجہ نے جہیز میں ایک قیمتی ہار بھی دیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے فدیے کی رقم کے ساتھ وہ ہار بھی اپنے گلے سے اتار کر مدینہ بھیج دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس ہار پر پڑی تو حضرت بی بی خدیجہ اور ان کی محبت کی یاد نے قلب مبارک پر ایسا رقت انگیز اثر ڈالا کہ آپ رو پڑے اور صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی مرضی ہو تو بیٹی کو اس کی ماں کی یادگار واپس کر دو۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سر تسلیم خم کر دیا اور یہ ہار حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کے پاس مکہ واپس بھیج دیا گیا۔ ابو العاص رہا ہو کر مدینہ سے مکہ آئے اور حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ بھیج دیا۔ ابو العاص بہت بڑے تاجر تھے، یہ مکہ سے اپنا سامان تجارت لے کر شام گئے اور وہاں سے خوب نفع کما کر مکہ آ رہے تھے کہ مسلمان مجاہدین نے ان کے قافلے پر حملہ کر کے ان کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا اور یہ مال غنیمت تمام سپاہیوں پر تقسیم بھی ہو گیا۔ یہ دیکھیے کتنا مسلمانوں کا یعنی کہ حسن عمل اور خلوص دیکھیے بھی پتہ چلے گا۔ مال لوٹ بھی لیا ہے، آپس میں بانٹ بھی لیے ہیں، مقصد صرف یہ تھا کہ کافروں کا جو معاشی ذریعہ ہے اس کو کمزور کیا جائے، یہ صلح پر مجبور ہو جائیں، تو اس لیے حملے ہو رہے تھے۔ اب قافلہ لوٹ لیا گیا تو ابو العاص چھپ کر مدینہ پہنچے۔ یہ جنگ بدر کے بعد کی بات ہے، کافی آگے ہوا ہوگا، یہ بھی حضرت ابو العاص کا ذکر آیا تو علامہ نے یہاں تحریر فرما دیا ساتھ میں۔ یہ چھپ کر مدینہ پہنچے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ان کو پناہ دے دی، اپنے گھر میں اتارا۔ مدینہ شریف میں جب آئے، شوہر تھے، بیوی نے اپنے گھر میں چھپا دیا، جیسے سمجھ لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ابھی حضور کے سامنے بات پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی خوشی ہو تو ابو العاص کا مال و سامان واپس کر دو۔ فرمان رسالت کا اشارہ پاتے ہی تمام مجاہدین نے سارا مال و سامان ابو العاص کے سامنے رکھ دیا، لوٹ لیا، آپس میں تقسیم بھی کر دیا، لیکن جیسے ہی سرکار نے ارشاد فرمایا جہاں جہاں جس کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ لا کر سامنے رکھ دیا گیا۔ ہمارے سرکار کا ارشاد ہے
واپس کرنا ہے، سب نے واپس کر دیا، سبحان اللہ۔ ابو العاص اپنا سارا مال و اسباب لے کر مکہ آئے اور اپنے تمام تجارت کے شریکوں یعنی جو پارٹنرز تھے، وہاں یہ ہوتا مزاربت پر تجارت، جو پارٹنرز تھے ان کو پائی پائی کا حساب سمجھا کر، سب کچھ دے دلا کر، سب کو ان کے حصے کی رقم ادا کر کے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، سبحان اللہ۔ دیکھیے مسلمانوں کا جو نیک سیرت ہے، جو حسن عمل ہے، اس کو دیکھ کر آپ بھی متاثر ہو گئے اور آخر مسلمان ہو گئے، اور اہل مکہ سے مکہ والوں سے کہہ دیا کہ میں یہاں آ کر سب کا پورا حساب ادا کر کے مدینہ جا رہا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے ابو العاص ہمارا روپیہ لے کر تقاضے کے ڈر سے مسلمان ہو کر مدینہ بھاگ گیا۔ میں سب کا حساب کلیئر کر رہا ہوں، کسی کا کچھ لینا دینا مجھ پر باقی نہیں ہے، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اب جا رہا ہوں، تاکہ کل کوئی یہ نہ بولے کہ ہمارا پیسہ لے کے دبا کر بھاگ گیا، کہ ہم مانگیں گے تو ڈر کی وجہ سے مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ۔ یہ کتنا یعنی مسلمانوں میں کسی کا مال دبانا نہیں، یہ پہلا درس سمجھ کے دیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ مدینہ آ کر حضرت بی بی زینب کے ساتھ رہنے لگے۔ یہاں بدر میں کفار قریش کی شکست فاش کی خبر جب مکہ میں پہنچی تو ایسا کوہرام مچ گیا کہ گھر گھر ماتم کدا بن گیا، مگر اس خیال سے کہ مسلمان ہم پر ہنسیں گے، ابو سفیان نے تمام شہر میں اعلان کرا دیا، خبردار کوئی شخص رونے نہ پائے۔ عرب میں یہ قاعدہ تھا نا، وہ کوئی مرتا تھا تو باقاعدہ وہ کرائے کی بلاتے تھے، رونے والیاں بلاتے تھے، واہ واہ ایک دم نوحہ پڑھتے تھے، گا کر روتے تھے، یہ سب اسلام نے حرام کر دیا۔ آج بھی کچھ ہمارے یہاں آج بھی ہے، میں نے دیکھا ہے کچھ جگہ پر باقاعدہ اسی طریقے سے گا کر روتے ہیں، پتہ نہیں عجیب باتیں کر دیتے ہیں رونے میں، اللہ کی پناہ۔ یہاں تک کہ اگر ان کو سمجھا جائے تو سمجھنے کی بجائے الٹا اور کفریات بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھ خود معاملہ ہوا، اسی طریقے سے رو رہے تھے، کسی کا انتقال ہوا، مطلب ہمارے چالی میں ہی جہاں میں رہتا ہوں، تو رونا شروع ہو، عجیب باتیں۔ میں نے کوشش کی، سب عورتیں تھیں، میں نے کوشش کی کہ مت کیجیے ایسا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، آگے اللہ مالک ہے، اللہ سنبھال لے گا۔ جیسے میں نے یہ کہا اللہ سنبھالے گا، بس وہاں سے بہت اچھا سنبھالا اللہ نے، ارے میں تو سیدھا وہاں سے بھاگ گیا۔ جب یہاں کھڑے رہوں گا تو یہ اور زیادہ کفریات بتیں گے، یہ سب بولنا یہ سب کفر ہے، اللہ کی حکمت کے آگے آپ کچھ نہیں بول سکتے۔ اللہ نے اچھا سنبھالا، اللہ کو یہی ملا تھا، کیا ہمارا ہی گھر ملا تھا؟ جب ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس کے اوپر تو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کفریہ کلمات جو ہیں۔ تو اس وقت پہ تو بہت ہوش میں رہنا چاہیے، ہوتا ہے یہ نکلتے ہیں، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی کوئی مصیبت آئے، انتقال ہو جائے یا اور کوئی صدمہ پہنچے تو بس صبر کیجیے، اور قرآن پاک نے ہمیں تعلیم دی، ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے لیے ہی زندہ ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ تعلیم دی گئی ہمیں، یہ سماج سب بتایا گیا کہ ہم ہیں کیا، ہم ہیں ہی اللہ کے۔ خود قرآن پاک نے ہمیں صاف فرمایا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی ہیں۔ کس لیے خرید لی ہیں؟ کہ انہیں جنت دی جائے۔ تو ہم تو بکے ہوئے، اللہ نے خرید لیا ہے، ہم سب ہیں ہی اسی کے بنائے، پھر بھی ہم پر احسان فرما رہا ہے کہ تمہیں تمہاری جان اور تمہارے مالوں کے بدلے میں اگر ایمان پر قائم رہے تو جنت دے دوں گا، یہ اس کا احسان ہے۔ اور آج بندے جو ہیں ذرا سی بات پر، ذرا نہیں تو اگر بڑی بھی ہو گئی، کسی کا انتقال ہو جائے تو بھی کفریہ کلمات بکنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی ناراضگی کے اسباب ہیں یہ سب۔ یہ حدیث پاک میں منع فرمایا گیا ہے کہ اللہ کو دو آوازیں بہت سخت ناپسند ہیں، دو آوازیں بہت سخت ناپسند ہیں، ایک مصیبت میں رونے کی اور خوشیوں میں گانے کی، یہ دو آوازیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ اور دیکھیے آج یہ ساری دونوں آوازیں ہمارے یہاں کثرت سے موجود ہے، ذرا کچھ ہوا کہ رونا شروع، ذرا شادی بیاہ ہوا تو پھر گانوں کی آوازیں، دیکھیے کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں۔
تو اللہ اپنی پناہ میں رکھے. جب بھی اگر کوئی تکلیف کی بات آئے تو سب حرام ہے. ذکر آ گیا تو میں، اور یہ ہوتا رہے گا، بیچ میں کوئی ایسی بات آئی تو میں بولتا رہوں گا بیچ میں یہ باتیں بھی. تو اللہ بچائے رکھے. یہ سب ہوا ہے، ہوتا ہے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں صبر کی توفیق عطا فرمائے اور دوسری خرافات سے، کفریات سے بچائے رکھے ہم سب کو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو یہ وہاں تو رواج تھا کہ کرائے پر بلا کر رویا جاتا تھا، عورتوں کو بلاتے تھے. تو ابو سفیان نے سب کو منع کر دیا کہ اگر خبر پہنچی کہ مکہ والے رو رہے ہیں تو مسلمان ہنسیں گے کہ دیکھو ہم نے ایسی زبردست شکست دی کہ پورا مکہ رو رہا ہے. اس نے اعلان کر دیا ابو سفیان نے کہ کوئی رونے نہ پائے. اس لڑائی میں اسود بن مطلب کے 2 لڑکے عقیل اور زمعہ اور ایک پوتا حارث بن زمعہ قتل ہوئے تھے. اس صدمہ جاں کا سے اسود کا دل پھٹ گیا تھا. وہ چاہتا تھا کہ اپنے ان مقتولوں پر خوب پھوٹ کر روئے تاکہ دل کی بھڑاس نکل جائے، لیکن قومی غیرت کے خیال سے رو نہیں سکتا تھا، مگر دل ہی دل میں گھٹتا اور کڑتا رہتا تھا اور آنسو بہاتے بہاتے اندھا ہو گیا تھا. ایک دن شہر میں کسی عورت کے رونے کی آواز آئی تو اس نے اپنے غلام کو بھیجا کہ دیکھو کون رو رہا ہے. کیا بدر کے مقتولوں پر رونے کی اجازت ہو گئی ہے؟ میرے سینے میں رنج و غم کی آگ سلگ رہی ہے، میں بھی رونے کے لیے بے قرار ہوں. غلام نے بتایا کہ ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ اسی غم میں رو رہی ہے. وہ اونٹ گم ہو گیا ہے تو رو رہی ہے. تو اس نے شعر کہا، اس کا ترجمہ یہ ہے، بڑا دل جلے شعر کا ہے. کیا وہ عورت ایک اونٹ کے گم ہو جانے پر رو رہی ہے اور بے خوابی نے اس کی نیند کو روک دیا ہے؟ اونٹ گم ہو گیا تو رو رہی ہے اور راتوں کو سوتی نہیں ہے. تو وہ ایک اونٹ پر نہ روئے لیکن بدر پر روئے جہاں قسمتوں نے کوتاہی کی ہے. اونٹ پر کیا روتی ہے، بدر پر روئے. کیا ہوا؟ اگر تجھ کو رونا ہے تو عقیل پر رویا کر اور حارث پر رویا کر، جو شیروں کے شیر تھے، اپنے بیٹوں کا نام لیا کہ ان پر رونا چاہیے. اونٹ کے لیے کیا روتی ہے؟ اور ان سب پر رویا مگر ان سبوں کا نام مت لے. اور ابو حکیمہ زمعہ کا تو کوئی ہمسر ہی نہیں، یعنی سب کے بارے میں نام لے کر شعر لکھا کہ رونا ہے تو ان پر رو، میرے بیٹوں پر رو، میرے پوتے پر رو. اونٹ کے لیے کیا روتا؟ مکہ میں ماتم جیسا حال تھا، حالت خراب ہو گئی تھی مکہ کے اسیر اور سرداروں کی. یہاں آئیے آگے اور کیا ہے. ایک دن عمیر اور صفوان دونوں حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے مقتولین بدر پر آنسو بہا رہے تھے. ایک دم صفوان بول اٹھا کہ عمیر، میرا باپ اور دوسرے روسائے مکہ جس طرح بدر میں قتل ہوئے ان کو یاد کر کے سینے میں دل پاش پاش ہو رہا ہے اور اب زندگی میں کوئی مزہ باقی نہیں رہ گیا ہے. تو عمیر نے کہا کہ صفوان، تم سچ کہتے ہو، میرے سینے میں بھی انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے. میرے اعزاء و اقربا بھی بدر میں بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے ہیں اور میرا بیٹا مسلمانوں کی قید میں ہے. خدا کی قسم اگر میں قرض دار نہ ہوتا اور بال بچوں کی فکر سے دوچار نہ ہوتا تو ابھی میں فوراً تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ جاتا اور دم زدن میں دھوکے سے محمد کو قتل کر دیتا اور وہاں سے فرار ہو جاتا. یہ سن کر صفوان نے کہا کہ اے عمیر، تم اپنے قرض اور بچوں کی ذرا بھی فکر نہ کرو. میں خدا کے گھر میں عہد کرتا ہوں کہ تمہارا سارا قرض ادا کر دوں گا اور میں تمہارے بچوں کی پرورش کا بھی ذمہ دار ہوں. اس معاہدے کے بعد عمیر سیدھا گھر سے آیا اور زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو گیا. جب مدینہ میں پہنچا، مسجد نبوی کے قریب پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کا گلا دبائے اور گردن پکڑے ہوئے دربار رسالت میں لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں عمیر، کس ارادے سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے.
آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اب یہ کیا جھوٹ بول رہا ہے، میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اور صفوان نے حتیم کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش نہیں کی ہے؟ عمیر یہ راز کی بات سن کر سناٹے میں آ گیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بے شک اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ خدا کی قسم میرے اور صفوان کے سوا اس راز کی کسی کو بھی خبر نہ تھی. یہ بھی حضور کے علم کا ایک حصہ جھلک ہے. جہاں پر اظہار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں سرکار ضرور اظہار فرماتے تھے، اور نتیجہ بھی فوراً کافر جو کئی کفار اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہوئے. ادھر مکہ میں صفوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر سننے کے لیے انتہائی بے قرار تھا اور دن گن گن کر عمیر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا. مگر جب اس نے یہ سنا کہ عمیر مسلمان ہو گیا تو فرط حیرت سے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ بوکھلا گیا. حضرت عمیر مسلمان ہو کر مکہ آئے اور جس طرح وہ پہلے مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے اب وہ کافروں کی جان کے دشمن بن گئے اور انتہائی بے خوفی اور بہادری کے ساتھ مکہ میں اسلام کی تبلیغ کرنے لگے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ ان کی دعوت اسلام سے بڑے بڑے کافروں کے اندھیرے دلوں میں نور ایمان کی روشنی سے اجالا ہو گیا. اور یہی عمیر اب صحابی رسول حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کہلانے لگے. سبحان اللہ. تو یہ بدر کے بعد کے کچھ واقعات عرض کیے میں نے، اور اس کے بعد بھی بدر کا ہی تھوڑا بہت ہے ذکر.